بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضرات گرامی قدر، آج آپ کی خدمت میں نے ہجرت رسول کا پارٹ نمبر 2، ہجرت رسول آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک خوبصورت سفر تھا۔ آقا علیہ السلام اپنے یار غار حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ اس غار میں 3 دن اور 3 رات رہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کے غلام تھے جو غار کے باہر بکریاں چراتے اور ان کا دودھ نکالتے اور بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کرتے۔ 3 دنوں کے بعد آقا علیہ السلام نے اس غار سے سفر شروع کیا۔ ابو جہل کی قوم اور ابو جہل کی پارٹی، جس نے اعلان کیا تھا کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لے آئے یا علیاذ باللہ ان کا سر قلم کر کے لائے تو میں بہت کچھ انہیں انعام و کرام دوں گا، استغفر اللہ۔ آقا علیہ السلام نے جب سفر شروع کیا، چلتے چلتے راستے میں ایک ڈیرا آ گیا، اور وہ ایک ضعیف خاتون تھی جو چلتے پھرتے مسافروں کی خدمت کرتی۔ آقا علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ابو بکر جاؤ، اس خاتون سے کہو کہ ہمیں پانی دے، اور اگر پانی نہیں ہے تو ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کر دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب جا کر کہا، اس خاتون نے کہا کہ میرے گھر میں پانی میسر نہیں ہے، تو کہا کہ ان بکریوں کا دودھ نکال دیں۔ تو خاتون نے جواب دیا کہ یہ بکریاں تو کئی سالوں سے دودھ نہیں دیتی۔ آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا کہ ابو بکر، ان سے کہہ دو یہ بکریاں ہمارے پاس لے کر آئیں اور ہم دودھ نکالیں گے۔ اس خاتون نے کہا کہ مجھے اعتراض تو کوئی نہیں ہے، لیکن ایسا کیوں ممکن ہے؟ آقا علیہ السلام کی خدمت میں وہ بکریاں پیش کی گئی۔ حضور علیہ السلام نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ، خوبصورت اور پاکیزہ ہاتھ، جب ان بکریوں کے تھنوں کو لگائے اور بسم اللہ پڑھ کے دودھ نکالنے لگے تو اللہ کی شان، نبوت کے ہاتھوں کے لگنے کی دیر تھی اور دودھ نکلنے کی دیر نہیں ہوئی، دودھ کے چشمے جاری ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے اس خاتون کے گھر میں جتنے بھی برتن تھے وہ تمام برتن بھر دیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نوش کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی دودھ نوش فرمایا اور خاتون کی خدمت میں دودھ سارا دے دیا۔ اب وہ خاتون حیران تھی، پریشان تھی کہ بڑے بڑے مہمان دیکھے لیکن ایسے حسین مہمان نہیں دیکھے اور ایسے خوبصورت مہمان نہیں دیکھے، اور پھر اتنی برکت والے مہمان کہ جن کے آنے سے میرے گھر کے اندر بہار آ گئی، میری گلشن جو ہے وہ خوشبو سے معطر ہوگی، اور میری بکریاں جو دودھ نہیں دیتی تھی وہ دودھ دینا شروع کر دیں، اور ان کا پورا جو گھر تھا اس خاتون تھا وہ مصطفیٰ کی آمد سے معطر تھا۔ اب پوچھنے لگی کہ آنے والوں بتاؤ تو صحیح کہ آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعارف کرا دیا کہ میرا نام خادم مصطفیٰ ہے، ابو بکر صدیق ہے، اور ان کا نام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ خاتون غیر مسلم تھی، لیکن حضور کے اخلاص کو دیکھ کر، حضور کے اخلاق کو دیکھ کر، کریمانہ انداز کو دیکھ کر، محبت بھرے انداز کو دیکھ کر دل چاہا کہ میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن آدمی گھر میں نہیں تھا، شوہر گھر میں نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام نے اجازت چاہی اور چل دیے، اور چلتے چلتے راستے میں سراقہ بن مالک ایک لشکر کے ساتھ سامنے آ کر کھڑا ہو گئے، اور ارادہ یہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے میں ابو جہل کے پاس لے کر جاؤں گا اور انعام و کرام حاصل کروں گا۔
جب قریب آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یا ابو بکر من ھذا، یا ابو بکر من ھذا، یہ آپ کے آگے کون ہے؟ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اگلے سے سوال کیا جاتا، لیکن سوال ابو بکر سے کیا، اور یہ امتحان دو شخصوں پر تاریخ میں آیا۔ حضرت ابراہیم نبی، اللہ کے عظیم پیغمبر، جب آپ نے نمرود کے تمام بتوں کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کر بڑے بت کے سامنے رکھ دیا، تو اس وقت نمرود نے پوچھا کہ بتاؤ کہ ہمارے بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ اس وقت ابراہیم پیغمبر کا نام آیا تو آپ کو بلایا گیا۔ ابراہیم پیغمبر نمرود کے دربار میں آئے اور اس وقت آپ سے یہ سوال ہوا۔ ابراہیم پیغمبر سے سوال کیا کیا آپ نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ اگر ابراہیم پیغمبر کہتے ہیں کہ میں نے توڑا ہے تو جان جاتی ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں توڑا تو نبوت جاتی ہے، آپ نبی تھے۔ ابراہیم پیغمبر نے ایسا جواب دیا، فرمایا کہ سوال کرنے والوں، یہ سوال مجھ سے نہ کرو بلکہ اس سے کرو جس کے کندھوں پر یہ بت رکھے ہوئے۔ قوم لاجواب ہوگی، اور نمرود کہنے لگا اگر یہ بولنے والے ہوتے تو پھر آپ سے ہی سوال کیا جاتا۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جب یہ بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، تو انہیں پھر معبود تصور کرنے کا کیا سوال؟ پھر انہیں کیوں معبود مانتے ہو؟ یہ جھوٹے ہیں اور باطل ہیں، انہیں چھوڑ دو۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر پر بھی یہی سوال ہے کہ آپ سے پوچھا کہ آپ کے آگے کون ہے؟ تو ابو بکر صدیق اگر کہتے ہیں کہ میرا یار محمد مصطفیٰ ہے تو جان جاتی ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم نہیں ہے تو صداقت کے دفتر سے آپ خارج ہوتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے ایسا جواب دیا، فرمایا کہ مجھ سے سوال کرنے والوں، میرا یار مجھے راستہ بتلانے والا ہے۔ تو وہ سراقہ بن مالک نے ارادہ کیا حملہ کرنے کا، نگاہ نبوت اٹھی، بما سواری کے زمین کے اندر چلا گیا، اور جب اس نے چیخ و پکار کی، معافی کا سوال کیا، تو آقا علیہ السلام کی کریمانہ حالت میں حضور نے نگاہ اٹھائی، آپ نے معافی دے دی، زمین نے دوبارہ اسے اگل دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا تاریخی واقعہ تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بھی ایک وقت آئے گا اے سراقہ جب تیرے ہاتھوں میں کنگن ہوں گے، اور وہ کنگن حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں آپ نے سراقہ بن مالک کو پہنائی تھی۔ آقا علیہ السلام نے پہلے ہی خبر دے دی تھی، اور اس سے آگے چلتے چلتے ایک اور مقام پر حضور علیہ السلام کے کچھ ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ مدینہ طیبہ کے جو لوگ تھے، اس سے قبل شہر مدینۃ الرسول کو یثرب کہتے تھے، بیماریوں کا گھر۔ آقا علیہ السلام کا جب قدم اس شہر میں رکھا تو مدینۃ المنورہ بن گیا، ہر دیوار چمک اٹھی، ہر گلی چمک اٹھی، ہر بازار چمک اٹھا تھا حضور کی قدم کی وجہ سے۔ آقا علیہ السلام کی جب آمد اس شہر میں ہو رہی تھی تو اس شہر کے جتنے بھی لوگ تھے، جوان، بوڑھے، بچے، بچیاں، عورتیں، تمام کے تمام صبح نکلتے اور مدینہ شریف کے باہر کھڑے ہو جاتے اور آقا علیہ السلام کے استقبال کرتے اور انتظار کرتے کہ آقا علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، کائنات کا نبی تشریف لا رہا ہے، اللہ کی خدائی کا بادشاہ آ رہا ہے۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ حضور اس شہر میں آ رہے ہیں۔ ہر آدمی نے اپنی بساط اور اپنی توفیق کے مطابق اپنے گھروں کو سجایا، اپنی گلیوں کو سجایا، اپنے محلوں کو سجایا، اپنے بازاروں کو سجایا۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی آمد پر اپنے گھروں کو سجانا، اپنی گلیوں کو سجانا، اپنے محلوں کو سجانا، اپنے خانقاہوں کو سجانا، اپنی مسجدوں کو سجانا، یہ انبیاء کرام کے ماننے والے انصار کا یہ پرانا طریقہ تھا۔ نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کی آمد نہیں ہوئی تھی، کچھ انصار کی بچیاں جو ڈف بجاتی تھی اور حضور علیہ السلام کے آمد کا انتظار کرتی تھی کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ وہ بچیاں جب آقا علیہ السلام آپ کی آمد ہوئی اس شہر مدینۃ المنورہ میں، آج جہاں مسجد قباء ہے، مسجد جمعہ ہے، آقا علیہ السلام کی وہاں آمد ہوئی، اور
انصار مدینہ نے حضور علیہ السلام کا استقبال کیا۔ ہر ایک نے کہا کہ جا رسول اللہ، جا نبی اللہ، جا حبیب اللہ۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی کرنا یہ مدینۃ المنورہ والوں کا یہ پرانا طریقہ تھا۔ آج ہم جو حضور کی آمد پر خوشیاں کرتے ہیں یہ مدینۃ المنورہ والوں کا طریقہ تھا۔ مدینہ شریف میں رہنے والوں کو خوشیاں تھی تو ہمیں کیوں نہ خوشیاں ہوں گی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شہر میں قدم رکھا تو بچیوں نے ڈف بجا کر آقا کا استقبال کیا کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ۔ ان بچیوں نے کہا کہ ہم پر آج 14ویں کا چاند طلوع ہو چکا ہے اور ہم پر واجب ہے کہ ہم اس محبوب کی آمد کا شکریہ ادا کریں۔ اور بہت سارے یہودی جو بہت بڑے بڑے پہاڑوں کے اوپر کھڑے تھے اور یہ پکار رہے تھے کہ وہ نبی آ چکے ہیں کہ جن کا پتھروں نے بھی کلمہ پڑھنا ہے، درختوں نے بھی کلمہ پڑھنا ہے، درندے پرندوں نے بھی ان کا کلمہ پڑھنا ہے۔ ہر ایک کی زبان پر یہ ترانہ تھا، جا رسول اللہ، جا نبی اللہ، جا حبیب اللہ۔ آقا علیہ السلام جب آپ اونٹنے کے اوپر سوار تھے، اس سے قبل ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ کچھ آپ نے پیدل سفر کیا، حضرت ابوبکر صدیق اور مصطفیٰ کریم کٹے ہی سفر کر رہے تھے، تو کچھ لوگ پہچان نہیں رہے تھے ان میں غلام کون سا ہے، آقا کون سا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے سر سے دستار اتاری اور حضور علیہ السلام کو ہوا دینا شروع کر دی تاکہ لوگ پہچان جائیں یہ آقا ہے اور یہ غلام ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جب آقا علیہ السلام نے اس شہر مدینۃ الرسول کے اندر قدم رکھا اور ہر ایک نے حضور کا استقبال کیا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، ہم کیوں نہ حضور کی آمد کی خوشیاں منائیں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان بچیوں سے پوچھا کہ بیٹا تم کون ہو، کس گھرانے سے تمہارا تعلق ہے۔ ان بچیوں نے کہا کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی اور ہمیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہر ایک نے ہاتھ باندھ کر سوال کیا، حضور میرے گھر میں آ جائیں، حضور میرے گھر میں آ جائیں، حضور میری گلی میں آ جائیں، حضور میرے محل کے اندر آ جائیں۔ آقا نے جب سب کی محبتوں کو دیکھا، اسی مدینۃ الرسول کے اندر ایک ایسے بھی میاں بیوی تھے جن کی غریب جھگی تھی، ماڑا سا گھر تھا، گلی بھی کچی تھی، بستر بھی کوئی نہیں تھا، منجیاں بھی کوئی نہیں تھی، کوئی اتنا اثاثہ نہیں تھا۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر دونوں میاں بیوی رو رہے تھے، کاش کہ خدا ہمیں بھی مال دیتا، آج ہم آمد مصطفیٰ پر خوشیوں کا اظہار کرتے، حضور کے لیے اپنا گھر سجاتے، حضور کے لیے اچھا بستر بچھاتے، حضور کے لیے اچھی چارپائی بچھاتے۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر یاد مصطفیٰ میں رو رہے تھے۔ آقا علیہ السلام جب اس شہر رسول میں داخل ہوئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی میں ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی سواری کی مہار اس کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں، جہاں میری سواری بیٹھے گی وہیں مصطفیٰ کا قیام ہوگا، وہیں محمد عربی کا قیام ہوگا۔ حضور علیہ السلام کے لیے ہر ایک کی تڑپ تھی، ہر ایک کی خواہش تھی کہ حضور میرے گھر میں آئیں گے، حضور میری گلی میں آئیں گے، حضور میرے بازار میں آئیں گے، حضور میری کوٹھی میں آئیں گے۔ اس سواری نے پورے مدینۃ الرسول کا چکر لگایا اور لگانے کے بعد وہ حضرت ابو ایوب انصاری جو سب سے زیادہ غریب تھے، اپنے گھر میں دونوں میاں بیوی بیٹھ کر یاد مصطفیٰ میں رو رہے تھے۔ حضور علیہ السلام کی سواری ابو ایوب انصاری کے دروازے کے آگر بیٹھ گئی۔ جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بیٹھی، کسی نے دروازہ بجایا، ابو ایوب انصاری جلدی نکلو، تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، تمہارے گھر میں رحمت للعالمین آ گئے۔ جب دروازہ کھولا تو دونوں میاں بیوی نے رو کر کہا کہ مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا رسول اللہ۔ آقا علیہ السلام اندر تشریف لے گئے۔ اب ایک خوبصورت واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی آمد سے 1000 سال پہلے طبع الحمیری ایک بادشاہ گزرا تھا اور یمن شہر کا رہنے والا تھا۔ وہ مکہ المکرمہ کے اندر آیا۔ جب مکہ المکرمہ کے اندر وہ آیا، 1,30,000 35,000 50,000 کے قریب لشکر تھا۔ کچھ پیدل چل رہے تھے، کچھ سواریوں پہ تھے، حکماء بھی تھے، علماء بھی تھے۔ جب وہ شہر مکہ المعظمہ میں آیا، ان کا کسی نے استقبال نہیں کیا۔ اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے، اتنا بڑا میں حکمران ہوں، بادشاہ ہوں، میرا کسی نے بھی استقبال نہیں کیا۔ تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں عرب کے جو لوگ ہیں یہ بیت اللہ شریف کے علاوہ کسی کا طواف نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کا استقبال کرتے ہیں۔ طبع الحمیری نے
ایک ارادہ کیا اپنے دل کے اندر کہ میں اس کعبے کی اینٹ کو اینٹ سے بجا دوں گا، میں اس کو نیست و نابود کر دوں گا، اس کا وجود ختم کر دوں گا۔ اتنا کہنا تھا تو تباب الحمیری بادشاہ کو ایسی بیماری لگی، ناک سے خون، آنکھوں سے خون، زبان سے خون، کانوں سے خون، اور اتنا بدبودار کہ کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا اس کے قریب۔ القصہ کافی عرصہ گزر گیا۔ ایک دن عالم ربانی ان کے قریب آئے اور پوچھا، حضور یہ بتائیں کہ آپ نے گستاخی کیا کی ہے؟ یہ بیماری زمینی نہیں ہے، آسمانی بیماری ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ عالم ربانی نے کہا کہ اپنے اللہ سے سچے دل سے معافی مانگو، خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ تباب الحمیری بادشاہ نے معافی مانگی، اللہ نے انہیں شفا دے دی۔ اسی وقت تبا نے ایک شکرانے کے طور پر کیا کام کیا کہ سب سے پہلے غلاف تیار کیا اور کعبے کے اوپر غلاف چڑھایا۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ کعبے کا سب سے پہلا غلاف جو تھا وہ تباب الحمیری بادشاہ نے چڑھایا تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پھر یہاں سے ہجرت کی، مدینۃ الرسول آگے۔ اس وقت یہاں کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ علماء ربانی نے مٹی سونگی اور سونگنے کے بعد کہا کہ یہی وہ مٹی ہے جہاں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی، جو آخری نبی یہاں اس شہر میں آ کر قیام کریں گے۔ تو تباب الحمیری نے 400 مکان تیار کیے علماء کے لیے، ان تمام کو چابیاں دے دی، آپ نے بھی رہنا شہنا شروع کر دیا۔ القصہ تباب الحمیری کا جب آخری وقت آیا، اس نے ایک خط تحریر کیا آقا علیہ السلام کے نام سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں دین ابراہیم کی پیروی کرنے والا ہوں اور میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا ایمان قبول کر، میری عاجزی قبول کر۔ تباب الحمیری نے ایک خط تحریر کیا آقا علیہ السلام کے نام سے اور ان علماء کو دیا۔ ان علماء کی جو اولاد تھی، ایک چلا گیا، دوسرا، تیسرا۔ القصہ ہزاروں سالوں سے وہ خط چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری تک پہنچا۔ حضرت ابو ایوب انصاری انہی کی اولاد تھی۔ جب ان تک وہ خط پہنچا تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا کہ بھائی، اپنے غلام کو کہا کہ اے میرے بھائی، یہ خط سنبھال کر رکھ لینا، جب آقا کی آمد ہوگی یہ خط میرے حضور کی خدمت میں پیش کر دینا۔ جب نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے گھر میں تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت ابو لیلہ کو کہا، اے ابو لیلہ، تمہارے پاس مصطفیٰ کی ایک امانت ہے، حالانکہ حضور کو کسی نے نہیں بتایا تھا۔ تو حضرت ابو لیلہ مسکرا کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کو کس نے بتایا؟ میرے حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضرت ابو لیلہ نے حضور کی خدمت میں خط پیش کر دیا اور آقا علیہ السلام نے جب اس خط کو پڑھا تو آقا علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور حضرت تباب الحمیری بادشاہ کے لیے ان کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا تذکرہ کوئی آج سے نہیں بلکہ ہزاروں سال پہلے سے شروع ہے، بلکہ عالم ارواح سے شروع ہے۔ اور حضور کی آمد پر چراغاں کرنا، جشن منانا، خوشی کرنا، یہ تو مدینۃ المنورہ والوں کا طریقہ تھا۔ اور آج الحمدللہ ہم بھی فقیر لوگ، سنی لوگ، حضور کی آمد کا مہینہ ہے، ہمیں چاہیے اپنے گھروں میں چراغاں کریں، اپنے محلوں میں چراغاں کریں، اپنی گلیوں میں چراغاں کریں، اپنے گھروں میں چراغاں کریں اور آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں لنگر پکائیں، محفل میلاد کرائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔